حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فیصلہ آیا کہ غسان کا ایک شہزادہ ہے، اس نے طواف کرتے ہوئے اس کے جبے کے اوپر کسی کا پیر آ گیا اور اس نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ اب وہ غریب نادار آیا تو آپ نے فرمایا واقعی ایسا ہے؟ کہا جی ایسا ہے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ اس شہزادے کو۔ شہزادہ آ گیا، کہا تم نے تھپڑ مارا؟ کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اس سے معافی مانگ، اگر معاف کر دے ٹھیک، ورنہ کل تھپڑ پڑے گا۔ اس نے کہا معاف کر۔ اس نے کہا میں نہیں کرتا، میں تجھے ماروں گا تھپڑ، تو بڑا نخرے والا ہے، میں کوئی جان بوجھ کے پیر رکھا ہے؟ طواف تو بھی کعبۃ اللہ کا کر رہا، میں بھی کر رہا ہوں، اگر پڑ گیا پیر تو کیا ہو گیا؟ تو نے اپنے آپ کو بڑا کوئی سمجھا، میں دنیا کو دکھاؤں گا تیری عزت کیا ہے۔ رات کو واپس گیا، اس نے کہا میں عیسائی تھا، عیسائیوں کا بادشاہ ہوں، غسان کا آخری شہزادہ ہوا، میں بادشاہ ہوں، میں مسلمان ہو گیا، میں تو یہ چاہتا تھا میری عزت بڑھ جائے گی، یہ تو میری عزت میرے ہاتھ میں آ گئی ہے، یہاں تو مجھے ایک کسان غریب نادار بندے کے مقابلے میں جو ہے نا کھڑا کر دے اور کل وہ مجھے تھپڑ مارے گا، میں نہیں رہتا مسلمان۔ چوری چوری رات کو بھاگا اور قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ صبح لوگ اکٹھے ہو کے حضرت عمر کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کر کہنے لگے حضرت بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ شہزادہ بھاگ گیا ہے اور کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا دوبارہ۔ آپ فرمانے لگے کیا نقصان؟ کہتے جی پوری سلطنت کو لے گیا وہ، کتنے لوگ مسلمان ہوتے اسلام پہ آتے، یہ سب کو وہ خراب کر دیا صرف اس ایک بندے کے پیچھے آپ نے۔ حضرت عمر فرمانے لگے انشاءاللہ خرابی کوئی نہیں آئی، جب تک عدل ہمارے دامن میں ہے اسلام کا پرچم بلند ہی رہے گا۔ ذاتی باتوں کے پیچھے کچھ ایسے معاملات پہ مسلط اختیار کر لینا اسلام نہیں کہتا ان چیزوں پر۔ جہاں حق ہے وہاں حق ہے، باپ مقابلے میں حق، ذات مقابلے میں حق بیان کرو، رشتہ دار مقابلے میں حق بیان کر دو، کہہ دو۔ مولانا صاحب کھڑے تھے تو اسے کسی نے آگے مولانا صاحب کہا جی، کہ حضرت صاحب بیل لڑ پڑے آپس میں تو گر جائے، مر جائے ایک بیل، تو اس کے بارے میں آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ مولانا صاحب نے کہا بیل ہیں، جانور ہیں، لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو مارا، مر گیا، بس ختم، کیا اس پہ فتویٰ ہوتا ہے؟ کہا جی پھر اللہ کی رضا، میرے بیل نے آپ کے بیل کو مار دیا، آپ کا بیل مر گیا۔ کہا اچھا میرا بیل مرا ہے؟ کہا کہا نکالو لال کتاب، ویسے لال کتاب ہو، کوئی لال جلد والی کتاب ہوگی، وہ نکل آئی۔ کہتے بیٹھ، اس کا نام تھا چاکی۔ کیا نام تھا؟ چاکی۔ اب میں اگلی بات سریکی میں کر کے پھر معنی سمجھا دوں۔ کتاب رکھی، ایسے صفحہ کھولا، فلاں نمبر فلاں، کہا فلاں نمبر صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ لال کتاب فرمایا یوں، چاکی ڈاند لڑایا کیوں، ڈاند دا ڈاند تے 100 روپے جرمانہ۔ 100 روپے بڑی چیز تھی اس وقت، یعنی بیل کا بیل دو، ہماری سریکی میں ڈاند کہتے ہیں بیل کو، بیل کے بدلے میں بیل دو اور 100 روپے جرمانہ دو۔ اس نے کہا حضرت صاحب ابھی تو آپ نے یوں کہا تھا۔ کہا لال کتاب کہتی ہے، یہ لال کتاب منٹ میں بدل جاتی ہے۔ اگر یہ کام امت پہ صاحبان علم نہ کرتے، حق پہ کھڑے ہو جاتے، ڈٹ جاتے، تو الحمدللہ۔ طوطا طوطی آپس میں بیٹھے تھے، اڑتے اڑتے کہیں پہنچے تو کہا اگلے دن تو ہم یہاں آئے تھے تو بڑا آباد تھا، اب کیا ہو گیا؟ اب تو ہر چیز ویران ہو گئی۔ اس نے کہا کہ وجہ ہے۔ اس نے کہا وجہ کیا؟ کہا جی سامنے الو نہیں بیٹھا، الو بول رہا ہے، یہ الو کی وجہ، الو بولتا ہے اسی لیے تباہی ہو گئی۔ الو نے کہا وجہ یہ نہیں ہے، مجھ پہ جھوٹا الزام نہ ڈالے، وجہ کچھ اور ہے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ یہاں کے حاکم، یہاں کے قاضی وغیرہ جسٹس انصاف نہیں کرتے، اس وجہ سے یہاں تباہی پھر گئی ہے۔ کہا نہیں تیری وجہ ہے۔ اس نے کہا میں حقیقت سے کہتا ہوں یہ ان لوگوں کی وجہ ہے۔ کہا ہم نہیں مانتے۔ کہا نہیں مانتے پھر آؤ۔ اس نے جا کے نا قاضی کے پاس ایک مسئلہ رکھ دیا، قاضی صاحب یہ طوطی میری بیوی ہے، طوطی میری بیوی ہے۔ قاضی نے کہا کہ گواہ پیش کر، وہ جھوٹے موٹے گواہ لے آیا۔ اب طوطے الو نے کہا قاضی کو، قاضی صاحب میں اسی علاقے کا ہوں۔ کس کا ہوں؟ طوطا بحر سے آیا ہے، میں اسی علاقے کا ہوں، میرے ساتھ تھوڑا سا مدد کریں نا، اس کو رگڑا نکالیں، یہ بحر کا بندہ ہے۔ قاضی نے کہا یہ طوطی جو ہے الو کی بیوی ہے، یہ ویسے ہی جو ہے نا یہ طوطی الو کی ہے اور طوطا یہاں سے نکلے ہماری سلطنت سے کوچ کرے۔ طوطا رونا شروع ہو گیا، چیخے مارے، ہم جنس ہم ہیں، میں طوطا یہ طوطی، ہر بندے کو پتا ہے طوطے کی طوطی ہی بیوی ہوتی ہے، یہ الو کی بیوی کیسے ہو گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ الو نے آ کے کان میں کہا شرم نہیں آتی،
میں نے تجھے کہا تھا کہ ایسے لوگ ہیں جس کی وجہ سے تباہی پھر گئی ہے. تو کہتا نہیں تیری آواز نکلتی ہے, تو یہاں نوزت والی آوازیں نکالتا ہے اور گھروں کے گھر تباہ ہو گئے. وجہ یہ نہیں ہے, وجہ یہ ہے کہ لوگ انصاف پسند نہیں رہے, عدالتوں میں انصاف نہیں رہا, لوگوں میں انصاف نہیں رہا, اس وجہ سے یہ معاملہ. طوطے نے اسے ریکویسٹ کی, مہربانی میری بیوی تو اب مجھے دو نا, آج کے بعد ہم ادھر آئیں گے نہیں. حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر یہ معاملات جتنے خراب ہو رہے ہیں نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں انصاف اٹھ گیا.